الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو آیت تلاوت کی گئی، ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر دنیا کے مسلمان بطور خاص ہمارے ملک بھارت کے مسلمان اس آیت پر عمل کر لے، اس آیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو مسلمانوں پر سے سارے حالات ختم ہو جائیں، اور جو لوگ مسلمانوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں، جو مسلمانوں کو نکالنے کے در پہ ہیں، وہی لوگ مسلمانوں کو اپنا دوست بنا لیں، وہی لوگ مسلمانوں کے ہاتھ میں اپنی حکومت دے دیں۔ صرف یہ ایک آیت۔ قرآن کریم غضب کی کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی صرف تلاوت کے ہو کر رہ گئے، قرآن سمجھنے کی کوشش بہت کم لوگ کر پا رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ الم تر کیف فعل ربک کا کیا مطلب ہے۔ اور دشمن جب قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو یہی مسلمان نعرے لگاتا ہے اور کہتا ہے دشمن کو ختم کرو، اس لیے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے سال میں ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، اور جب دشمن قرآن کی توہین کرتا ہے تو میں دشمن سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ ان سے پہلے بڑا دشمن میں ہوں۔ میں نے قدر نہیں کی، میری ناقدری کا اثر یہ ہوا کہ دشمن کو یہ ہمت مل گئی کہ وہ بھی قرآن کی ناقدری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر میں نے نہیں کی، اس لیے دشمن نے یہ ہمت کی کہ وہ ان کی ناقدری کرے۔ تو ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک مومن جب قرآن پڑھے اور وہ یہ سنے اپنے اللہ سے کہ اے ایمان والو، تو مومن کا تو دل اور کلیجہ منہ کو آ جائے۔ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے بیٹا، تو اگر بیٹے کے دل میں، سینے میں دل ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا، تو وہ بیٹا اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ امی میں حاضر ہوں، امی میں حاضر ہوں، امی میں ہوں، آپ کہیے۔ لیکن پھوٹی قسمت اس اولاد کی جس کے سینے میں دل نہ ہو، پتھر ہو۔ اور آج کے اکثر انسانوں کے سینوں میں دل کم، پتھر زیادہ ہے۔ میں انسان کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر سینے میں دل ہوتا تو 16 سال کا بیٹا اپنی ماں کا گلا نہ کاٹتا، کاٹ رہا ہے آج۔ سینے میں دل ہوتا تو جوان بیٹا اپنی ماں کو بغیر کھائے پیے کوٹری میں بند نہ کرتا، کر رہا ہے آج۔
اگر سینے میں دل ہوتا 6 اور 7 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ نہ ہوتا، آج ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب انسانوں کے دلوں میں، انسانوں کے سینوں میں پتھر زیادہ، دل کم ہے۔ ایک انسان مر رہا ہے، یہ اس کا ویڈیو شوٹ کر رہا ہے، اس انسان کے سینے میں شاید دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ کسی غریب کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو نہ آئے، یہ انسان ہے۔ وہ نمازی ہو سکتا ہے، وہ روزے دار ہو سکتا ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ملک کے حالات کو دیکھ کر سینہ جل نہ جائے، اچھا انسان ایسا نہیں ہوتا۔ اور مجھے تو بار بار یاد آتی ہے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کا ملفوظ، جس کو انسان بننا ہے میری خانقاہ میں آئے، بزرگ بننا ہے کہیں اور جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اس میں کتنا پاور ہے، اس بولنے میں کتنا پاور ہے، یا اے اللہ، یا ایھا الذین آمنو، ارے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کچھ باتیں غیر مسلموں سے کہی ہے، اور قرآن میں اللہ نے کچھ باتیں ہم مسلمانوں سے کہی ہے کہ بھائی تم تو میرے ہو، تمہارے لیے بھی کچھ باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا ادخلوا فی السلم، اسلام میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایمان لا چکے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا کہ اسلام میں آ جاؤ؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان لایا وہ اسلام لایا، جو اسلام لایا وہ ایمان لایا، دو ایک ہی تو چیزیں ہیں۔ پھر کسی ڈاکٹر کو کہنا کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن جاؤ، لوگ ہنسیں گے کہ بھئی یہ تو پہلے سے ڈاکٹر ہے۔ وکیل صاحب وکیل بن جاؤ، تو وکیل صاحب تو آلریڈی وکیل ہیں۔ اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، قیامت کو ماننے کے بعد، اللہ کے نبیوں کو ماننے کے بعد ابھی اسلام تو باقی ہے، ابھی اسلام تو باقی ہے۔ اے ایمان والو، اسلام لاؤ۔ پتہ چلا کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان ہے، آخرت پر یقین ایمان ہے، نبیوں کو ماننا ایمان ہے، لیکن اسلام کچھ الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہے اسلام؟ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ غیر مسلم تو غیر مسلم، اکثر مسلمان وہ ہیں جن کو اسلام اور ایمان کا معنی نہیں پتہ ہے۔ وہ کھانے میں بھر رہے ہیں میں مسلم ہوں، وہ سرکاری کاغذات میں لکھوا رہے ہیں میں مسلم ہوں، لیکن جس ڈاکٹر کو ڈاکٹری کا پتہ نہ ہو، جس وکیل کو وکالت کا پتہ نہ ہو، وہ وکیل کیا وکالت کرے گا؟ جس مسلمان کو اسلام کا پتہ نہ ہو، وہ کیا اسلام پر عمل کرے گا؟ اس لیے اس زمانے میں شدید ترین ضرورت ہے کہ ہر مسلمان پھر سے اسلام کو سمجھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جس کتابوں سے اسلام سمجھ میں آئے، ایسے علماء کے پاس جائیں جن علماء کے پاس جانے سے اسلام سمجھ میں آئے، ایسے بیانات سنیں جن بیانات سے اسلام سمجھ میں آئے، ایسی دینی مجلسوں میں بھاگ بھاگ کر جائیں جہاں ایمان سمجھنے میں آئے۔ جو ایمان سوچ اور سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، غور کیجئے گا اس جملے پر، انڈر لائن کیجئے گا اس کو، جو ایمان اور اسلام
سوچ سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، وہ ایمان اور اسلام آسانی سے نہیں چھوٹتا۔ صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹنے کے بعد بھی ایمان نہیں چھوٹا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے دھرم بدل دیا، فلاں نے دھرم پریورتن کر لیا۔ یہ دھرم پریورتن یا دھرم پریورتت وہی ہوتا ہے جس نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ خدا پاک کی قسم اور 100 مرتبہ قسم، جو اسلام کو سمجھے گا، جو ایمان کو سمجھے گا، وہ کبھی دشمن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا۔ حضرت خبیب کو نیزے پر لٹایا جا رہا ہے، سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، پھر بھی ان کے الفاظ کیا ہیں؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ اگر میں اسلام کی حالت میں مرتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے لیے تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا، حضرت خبیب کے لیے سولی پر چڑھنا، حضرت صہیب رومی کے لیے اپنا سارا مال مکے میں چھوڑنا آسان اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایمان اور اسلام کو سمجھا تھا، پھر قبول کیا تھا۔ آج ایمان کو نہیں سمجھا جا رہا، صرف قبول کیا جا رہا ہے، اس لیے دشمن آسانی سے ان کو اپنا حریف بنا رہے ہیں، اسی لیے لوگ آسانی سے ایمان چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کی طرف جا رہے ہیں۔ ایمان میں تو وہ مٹھاس ہے کہ جس نے اس کا مزہ چکھ لیا اس کو تپتی ہوئی ریت کوئی اثر نہیں کرتی، اس کو سولی کوئی اثر نہیں کرتی، اس کے گھر پر چلنے والے بلڈوزر کوئی اثر نہیں کرتے۔ میری بات نہیں ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا شاید صحابہ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی ہوگی اس لیے کہ انہوں نے ایمان کا وہ مزہ چکھ لیا تھا۔ اللہ۔ تو ایمان اور اسلام کو خود تھوڑا سمجھنا، ایسے علماء کے پاس جانا، ایسی دینی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے بیانات سننا جس سے اسلام سمجھ میں آئے، جس سے یہ پتہ چلے کہ کیا ہے اسلام۔ اور یہ اب فی الحال پوری دنیا کے مسلمانوں کی، بطور خاص ملک بھارت کے مسلمانوں کی، بطور خاص والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شوق سے دیندار بنائیں، لکڑی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی محبت بچے کے دل میں بٹھانے میں کامیاب ہو جائے، یہ ہے اس وقت کی تربیت کا اہم ترین مسئلہ، کہ شوق ہو جائے اس کو ایمان سے، بیٹے کو خوشی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ ورنہ تو آج دنیا کا حال یہ ہے، اکثر اولادوں کو اسلام کے گھرانے میں پیدا ہونے پر نفرت ہوتی ہے۔ دنیا کا حال ہے۔ بطور خاص کالج اور یونیورسٹیز میں جانے والے طلباء اور جانے والی طالبات کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ کمی یہ ہے کہ ماں باپ نے اسلام کی محبت نہیں بٹھائی۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے پتا چلا ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے یہ اسلام، جس کے معنی ہوتے ہیں اسلم یسلم، اسلام۔ اس اسلام کے معنی ہوتے ہیں سر افگندن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سونپ کر کے مجبور ہو جانا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی مجھے ایک نعت یاد آئی، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائیں جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اللہ اکبر۔
اپنی جان کسی کو حوالے کر کے، اپنا مال کسی کو حوالے کر کے مجبور ہو جانا، یہ ہے اسلام۔ میری کوئی مرضی نہیں ہے، ساری مرضی اللہ کی۔ اور آج تو زمانہ یہ ہے کہ اسٹیٹس پر اور لوگ پروفائل پر لکھنے والے لکھتے ہیں مائی لائف مائی چوائس۔ اللہ اکبر، میرا جسم میری مرضی، اس سے بڑھ کر کے کوئی جھوٹ ہے دنیا میں؟ میرا جسم میری مرضی، اچھے خاصے مسلمان بھی رکھ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اللہ کی مرضی۔ اس نے نماز کے لیے بلایا، میں چلا گیا۔ اس نے بیوی بچوں سے ہنسنے کا کہا، میں نے بیوی بچوں سے مسکرا کر بات کر دی۔ اس نے کاروبار کا کہا، میں نے کاروبار کر دیا۔ اس نے شادی کا کہا، میں نے نکاح کر لیا۔ جو حکم اس رب کی طرف سے آئے میرا مشین چالو، یہ ہے اسلام۔ اللہ کہہ رہے ایمان والو، ایمان تو لا چکے ہو، اب اسلام لا دو، اپنی زندگی کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اسلام کا۔ دیکھیں اسلام کتنی اونچی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو علیہم الصلاۃ والسلام، خواب میں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے خوب مانگا تھا اللہ سے، تب جا کے حضرت اسماعیل ملے تھے۔ ایک باپ کی اولاد نہ ہو اور وہ پھوٹ پھوٹ کر اللہ سے اولاد مانگے تو باپ کے دل میں اس اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جو کئی برسوں بعد آتی ہے۔ علامہ شبلی نے سیرت النبی میں لکھا کہ اسی لیے اسماعیل کا نام اسماعیل ہے۔ سمعن عربی زبان میں کہتے ہیں سننا، ایل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ، یعنی اللہ نے سن لیا تب اللہ نے حضرت اسماعیل کو دیا۔ تو اسماعیل تو مانگے ہوئے تھے، کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے سے۔ اب اس بیٹے کے بارے میں اللہ یہ کہیں کہ چلا دو چھری، اللہ۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا دیکھو میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ جس میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ہمارے بیٹے تو سنتے ہی بھاگ جائیں کہ ابا تو جلاد ہو گئے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ فانظر، بیٹا بتا کیا کروں؟ حضرت ابراہیم کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ بیٹے کی تربیت کا اندازہ لگائیں کتنا بنا ہے اندر۔ ہمیں بھی اپنے بچوں سے کبھی سوالات کرنے چاہیے تاکہ پتہ چلے اس کی سوچ کیا ہے۔ بیٹا یہ بتاؤ دنیا میں کون سب سے بڑا ہے؟ اگر اس کی زبان پر آ رہا ہے پیسہ، اور شاید آج کل کے ہمارا علاقہ تو خیر پھر بھی بنسبت بہتر ہے، سوال اگر کیا جائے تو پیسہ ہی آئے، اس لیے کہ اچھے خاصے دینداروں سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں پہلے لاکھوں میں کماتے تھے، اب سیار میں کمانا ہے۔ یہ جواب ہے، ہوائی بات نہیں ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جس گھر میں ہر وقت پیسے کی بات ہو، جس گھر میں ہر وقت لائٹ بل اور دودھ بل کی بات ہو، جس گھر میں ہر وقت پیسہ پاور اس کی بات ہو، اس گھر کے بیٹے کے دل میں تو پیسوں ہی کی محبت آئے گی۔ تو بیٹے بتا کیا کروں؟ حضرت اسماعیل نے کہا، جواب سنیے حضرت اسماعیل کا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا اس میں کیا پوچھنا؟ اللہ اکبر، کر دیجئے نا ابا، ففعل، کر دیجئے، ما تؤمر، جو کہا گیا ہے ابا وہ کر دو۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، مجبور ہو کر کے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں، ستجدنی، ہمت کا اندازہ لگائیے۔ نبیوں کے گھرانوں میں
کیسی تربیت بچوں کی ہوتی تھی، اس واقعے سے تھوڑا اندازہ لگائیے۔ میں صرف مذاکرے کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں مجھ سے کئی بڑی عمر کے گزرے ہیں جو دادا بھی ہیں اور نانا بھی ہیں، تو میں تو صرف مذاکرے کے طور پر یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے بہت کم پتہ ہے۔ ابا جان کر گزریے اور فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ کیا تربیت تھی! لٹایا حضرت ابراہیم نے اللہ سے ایک لفظ نہیں پوچھا، اللہ میں نے کیا قصور کیا ہے۔ اسماعیل نے بھی اپنے باپ حضرت ابراہیم سے نہیں پوچھا، ابا میں نے کیا گناہ کیا ہے آپ کا اللہ ایسا جو مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے سینے میں اللہ کی محبت بھر دی تھی کہ بیٹا جب حکم آ جائے نا تو چوچرا نہیں، بچھا دو اپنے آپ کو، مٹا دو اپنے آپ کو، مت دیکھو کہ میرا فائدہ ہوگا کہ نقصان۔ جھوٹ جھوٹ ہے، اگر اس جھوٹ کی بنیاد پر کروڑوں آ رہے ہیں، ہمیں یہ کروڑوں نہیں چاہیے۔ لٹایا، الٹا لٹایا تاکہ نظریں نہ مل جائیں۔ اب جب ذبح کرنے لگے، اس کے حضرت ابراہیم کے اس کام کو قرآن اسلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کام کو قرآن اسلام کہہ رہا ہے۔ فلما تلہ یا فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم، قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر، کیا یہ اب مسلمان ہوئے؟ یہ تو نبی ہیں۔ پھر قرآن کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ اب مسلمان ہوئے ہیں؟ یعنی اسلام کا تقاضا اب پورا کیا ہے حضرت ابراہیم نے۔ ہم تو ٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہ ہے اسلام کہ اللہ کا اگر حکم آ جائے، اپنے خود کے بیٹے پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ ہے اسلام۔ اسلام اتنا ہلکا بھی نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں، اور اسلام اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مسلمان ہونے کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ اللہ اب میری کوئی مرضی نہیں، آپ جہاں چاہیں میرے لیے حکم کر دیجئے، میں چلا۔ اسلام۔ اور آگے ایک بات اور آیت میں کہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں آ جاؤ، اور ایک لفظ کا کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ قرآن کا ایک ایک لفظ کیا ہدایت دے رہا ہے، پورے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان، بطور خاص ملک بھارت کے مسلمان، اس ایک آیت پر عمل کر لیں، حالات بالکل بدل جائیں۔ جو دشمن بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ دوست بنا لیں، تیار ہو جائے وہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پورا اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ۔ خالی 4 ستون ہو اس کو گھر نہیں کہتے، خالی چھت ہو اس کو بھی گھر نہیں کہتے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تو ستون ہیں اسلام کے، یہ پورا اسلام نہیں ہے، یہ تو بنیادیں ہیں، اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں ہے۔ نماز تو اول ترین عبادت ہے۔ پورے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائن سے بھی اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ ساری عبادتیں جو اللہ نے کہی ہے اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرو۔ عبادت، معاملات اپنے اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے۔ یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ معاملات، معاشرت،
چلنے میں بھی اسلام ہوتا ہے. ایک مسلمان کی چال بھی ایسی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے. اسی لیے اللہ نے کہا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے یعنی اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں نرمی سے چلتے ہیں. پتہ چلا چلنے میں بھی اسلام ہونا چاہیے، اکڑ کر نہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، زیادہ چیخ کر مت بول، اس لیے کہ زیادہ چیخنا گدھے کا کام ہے، بری آواز ہے گدھے کی. پتہ چلا بولنے میں بھی اسلام ہے. میرا تو ذہن ہی نہیں جاتا کہ بولنے میں کیا اسلام ہے، چلنے میں کیا اسلام ہے. سوچ میں بھی اسلام ہے. ہاں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے. اللہ، یہ سوچ. میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے، میری یہ تمنا ہو کہ سارے میرے بھائیوں کو عزت ملے. اگر میں یہ نہیں سوچ رہا، چاہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میرے اسلام میں کمی ہے. کوئی مسلمان، میں یہ چاہتا ہوں مجھے اچھی سے اچھی سیلری ملے، تنخواہ ملے، پگار ملے. میری یہ چاہت ہو کہ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کو بھی اچھی سے اچھی پگار ملے. کیا یہ سوچ ہے؟ میں چاہتا ہوں میں لاکھوں کماؤں، میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا 5,000 میں راضی ہو جائے. یہ اسلام نہیں ہے. یا مجھے کہنے دیجئے یہ پورا اسلام نہیں ہے، آدھا ہے. سب مل جل کر کے رہیں، یہ اسلام کا ایک عظیم ترین حکم ہے. سارے نمازی ہوں لیکن اگر سب مل کر کے نہ رہتے ہو تو ان کی نمازیں دشمن کو ان پر حملہ کرنے سے نہیں بچائے گی. ایک گھر میں سب تہجد گزارے ہیں. وہاں خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی یہ مثال ہے. سب نمازی ہیں، سب 5 وقت تک کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس گھر میں کوئی چھوٹا اپنے بڑے کا کہنا نہیں مانتا. کیا حالت ہوگی اس گھر کی؟ اس گھر میں اتفاق نہیں ہوگا. اس لیے کہ نماز والا اسلام تو ہے، اتفاق والا اسلام نہیں ہے. اپنے دل کو صاف کرنا یہ ہے اسلام، یا یہ بھی ہے اسلام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ میرے پیارے بیٹے تو کر سکتا ہے تو کر. اس کا مطلب نبی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے. کیا کر؟ لیس فی قلبک غش لاحد. کسی سے، اللہ اکبر، کسی سے تیرے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو. غش، کوئی کھوٹ نہ ہو. یہ موقع مل جائے تو یہ کر دوں، اس کے ساتھ موقع مل جائے تو یہ کر دوں، مجھے تم تھوڑی پوزیشن میں آنے دو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یہ سب نہ ہو. غش لاحد، کوئی، سب کی طرف سے سینہ پاک. فرمایا ففعل، یہ کر. ذالک من سنتی، بیٹا یہ میری سنت ہے. مسواک کو سنت سمجھ رہے ہم، اس کو سنت بہت کم لوگ سمجھ رہے. اور آگے بھی فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں آئے گا. خلاصہ یہ ہے، اللہ نے کہا اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. عبادت، معاملات، معاشرت، چلنا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، بزنس کاروبار کرنا، یہ سب اسلامی ہو. اگر مسلمان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے. پہلے ایسا ہوا ہے، آج بھی ایسا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.